وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتہائی محترم بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، ساتھیوں، سورہ فتح کی آیت نمبر 9 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. دعا فرمائیں کہ حق تعالی جل شانہ مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق نصیب فرمائے اور مجھے اور آپ کو اور پوری امت مسلمہ کو قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. گرامی قدر سامعین، حقوق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں جو بیانات چل رہے ہیں ان میں آج تیسرا حق وہ ہے عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس بات کو آپ اس کی گہرائی کا اندازہ اس بات سے کیجئے کہ قرآن مجید فرقان حمید جو اللہ کا پاک کلام ہے، کتاب نہیں، اللہ کا پاک کلام ہے، اس کلام کو اللہ نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت میں بولا ہے. گویا عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود خالق کون و مکان کی زبان سے بولا گیا ہے. اللہ کا کلام ہے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت. قرآن کہتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا ہے. قرآن کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، آپ کو جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. قرآن کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، ہم نے آپ کو تمام انسانوں کے لیے بشیر و نذیر بنا کر کے بھیجا ہے. قرآن کہتا ہے اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، ہم نے آپ کو بشیر و نذیر بنا کر کے بھیجا ہے. قرآن کہتا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے آپ کو کوثر عطا کی ہے. اِنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ، ہم نے آپ کے سینہ اطہر پر قرآن کو نازل کیا ہے. تو گویا قرآن مجید نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو خوب بیان کیا ہے. علامہ بوصیری رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے قصیدہ بردہ شریف لکھا ہے، اس میں ایک شعر لکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت شان کے حوالے سے. فرماتے ہیں کہ منزہ عن شریک، منزہ عن شریک فی محاسنی، کہ آپ اپنی صفات، اپنے خصوصیات اور کمالات میں کوئی ثانی نہیں رکھتے. آپ لا شریک ہیں. یہ مخلوق میں، اللہ کے بندوں میں، اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں میں سب سے زیادہ حسن و جمال کے پیکر ہیں. منزہ عن شریک، کوئی کسی قسم کا آپ کا شریک نہیں ہے، کوئی آپ کے برابر نہیں ہے، کوئی آپ سے بلند و بالا نہیں ہے، کوئی آپ کے برابر نہیں ہے. اور پھر
آگے دوسرا جو اس کا مصرع ہے اس میں وہ فرماتے ہیں کہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم، کہ جو آپ کا جوہر حسن ہے وہ قابل تقسیم ہی نہیں ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ہے۔ آپ کو جس زاویے سے بھی آپ مطالعہ کریں، جس زاویے سے بھی آپ کی شان کو دیکھیں، جس زاویے سے بھی آپ کے روپ کو دیکھیں، جس زاویے سے بھی آپ کی صورت کو دیکھیں، آپ کے کمالات کو دیکھیں، آپ کے خصوصیات کو دیکھیں، آپ کے فضائل کو دیکھیں، آپ کے مناقب کو دیکھیں، تو آپ کہیں گے کہ اس میں آپ کا کوئی ثانی نہیں ہے، اس میں آپ کا کوئی شریک نہیں ہے، یہ غیر منقسم ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت شان یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جوہر حسن وہ بھی غیر منقسم ہے، اور آپ کی جو صفات ہیں، آپ کی جو کمالات ہیں، وہ بھی در یکتا ہیں، ان میں کوئی شریک نہیں ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید چونکہ عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف پیرائیوں میں مختلف اندازوں سے بیان کرتا ہے، تو ایک انداز اس میں یہ بھی ہے کہ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، کہ اللہ نے اپنے حبیب کو بشیر و نذیر بنا کر کے بھیجا، شاہد و نذیر بنا کر کے بھیجا۔ کیوں؟ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، تاکہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، ایک بات، وَتُعَزِّرُوهُ، اور اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کرو، وَتُوَقِّرُوهُ، اور ان کی توقیر، ان کا احترام، ان کا اکرام، ان کی عظمت کو اپنے دل میں بٹھاؤ، وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور اس نعمت کے مل جانے پر اپنے رب کا صبح و شام جو ہے وہ اس کی تصویر بیان کرو کہ یہ تمہیں بہت بڑی نعمت ملی ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس دھرتی پر عام انسانوں کو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے جتنے انسان تھے ان کو جو سب سے بڑی نعمت ملی وہ نعمت ایمان تھی، وہ نعمت ایمان، اور امت محمدیہ کو جو نعمتیں ملی ہیں ان میں دو بڑی نعمتیں، ایک نعمت ایمان ہے اور دوسری نسبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن کہتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، تحقیق اللہ نے اہل ایمان پر احسان کیا ہے، اہل ایمان پر احسان کیا ہے، اللہ نے ہمیں وجود بخشا، احسان نہیں جتلایا۔ اللہ نے بیش بہا نعمتیں بیان کی، ذکر کی، قرآن میں بیان کیا، حدیث قدسی میں بیان ہوئی، حدیث مصطفیٰ میں بیان ہوئی۔ میرے پاس ابھی وقت نہیں کہ میں ان چیزوں کو گنوں یا ان میں سے کچھ کے نام لوں، بس خلاصہ یہ ذہن رکھ لیں اللہ نے اس انسان کے لیے بے شمار نعمتیں عطا فرمائیں، بنائیں، پیدا کی، ظاہر کی، لیکن ان تمام نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت اپنے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی کو رکھا ہے۔ اس لیے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اہل ایمان پر اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ ان میں اللہ نے اپنے حبیب کو بھیجا، رسول کو۔ تو قرآن کا ایک انداز یہ بھی ہے، قرآن کا ایک انداز عظمت مصطفیٰ کو بیان کرنے کا یہ بھی ہے کہ قرآن کہتا ہے، سورہ حجرات ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے اہل ایمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نہ بڑھو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ تو یہاں عظمت رسول بیان ہو رہی ہے کہ اللہ کے رسول سے آگے قول میں، فعل میں آگے مت بڑھو۔ اور پھر اگلی آیت میں ایک اور انداز اختیار کیا گیا، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی بول رہے ہوں تو ان کی آواز سے آپ کی آواز بلند نہیں ہونی چاہیے،
توجہ کیجیے گا، حدیبیہ کا مقام ہے، مشرکین مکہ کی طرف سے جو لوگ آئے تھے معاہدہ کرنے کے لیے، بات کرنے کے لیے بطور وفد، بطور نمائندہ، ان میں ایک نام ہے عروہ ابن مسعود ثقفی۔ یہ اپنے علاقے کا سردار، چودھری اور وڈیرا ہے۔ اللہ کے رسول کے پاس یہ حاضر ہوتے اور آ کر کے جو بھی معاہدہ معاملہ ہوتا ہے اسے طے کرتے ہیں، چلے جاتے ہیں۔ اب عروہ اپنے علاقے میں جا کر، اپنی قوم میں جا کر کے اپنی قوم سے ایک بات کہتا ہے، اے قومی، اے میری قوم کے لوگوں، ذرا میری بات سننا توجہ سے۔ میں نے قیصر و کسریٰ کے دربار میں بھی حاضری دی ہے، میں نے نجاشی کو بھی دیکھا ہے، اس کے درباریوں کو بھی دیکھا ہے، میں نے بہت سارے علاقے کے لوگوں کو دیکھا ہے، بڑے بڑے سردار دیکھے ہیں، بادشاہ دیکھے ہیں، ان بادشاہوں کے سامنے ان کے درباریوں کو جھکے ہوئے بھی دیکھا ہے، بادشاہوں کے سامنے ان کے درباریوں کو اعمال اور حکم کی بجاوری کرتے بھی دیکھا ہے۔ لیکن سنو، فواللہ، اللہ کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں، یہ عروہ ابن مسعود ثقفی تب مسلمان نہیں ہے، غیر مسلم ہے، ابھی مشرک ہیں، ابھی کافر ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ واللہ، اللہ کی قسم، جو عزت میں نے محمد کے ساتھیوں کو محمد کی کرتے دیکھا، میں نے کسی بادشاہ کی عزت کرتے دیکھا۔ کہتا ہے عروہ، یہ بھی اس وقت کی بات ہو رہی ہے جب وہ مسلمان نہیں، بعد میں صحابی رسول بنے، ایمان قبول کر لیا۔ عروہ کہتے ہیں کہ یہاں تک کہ میں نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا کہ مصطفیٰ کریم کا لعاب دہن گرنے کو آتا ہے تو لوگ اپنے ہاتھ آگے بڑھا دیتے اور اپنے چہرے پر مل لیتے۔ میں نے دیکھا کہ مصطفیٰ کریم وضو کر رہے ہیں، بخاری کی روایت ہے، میں نے دیکھا مصطفیٰ کریم وضو کر رہے ہیں اور آپ کے وضو کا پانی آپ کے وجود اطہر کو لمس کر کے، چھو کر کے زمین پر نہیں گرتا، پیالے پکڑے ہوتے ہیں، برتن پکڑے ہوتے ہیں، ہاتھ پکڑے ہوتے ہیں اور اس پانی کو لے کر کے لوگ اپنے بدن پر مل لیتے ہیں۔ میں نے دیکھا کہ محمد کریم کے نطق نبوت کی طرف ان کے ساتھیوں کی نگاہیں ہوتی ہیں اور وہ انتظار میں ہوتے ہیں کہ لب مصطفیٰ ہلیں، حکم ملے اور ہم بجاوری کے لیے جلدی کریں۔ میں نے دیکھا ہے، یہ عروہ ابن مسعود کہتے ہیں، میں نے دیکھا ہے کہ مصطفیٰ کریم جس طرف کو اشارہ کرتے ہیں وہ چل پڑتے ہیں۔ میں نے دیکھا ہے کہ ان کے سامنے ان کے ساتھی سرنگوں ہو کر کے ایسے بیٹھے ہیں جو گویا کہ ان کے سروں پر پرندے بیٹھے۔ میں نے دیکھا ہے کہ وہ اپنے کندھوں کو حضور کے سامنے جھکائے بیٹھے۔ لوگوں، میں نے اس سے زیادہ عزت والا، تکریم والا کوئی بادشاہ نہیں دیکھا۔ اور صحابہ خود کہتے ہیں کہ ہم مجلس رسول میں بیٹھے ہوتے تھے، حضور کے پاس، حضور کے سامنے بیٹھے ہوتے تھے، ہماری کیفیت یہ ہوتی تھی کأن علی رؤوسنا الطیر، گویا ہمارے سروں پر پرندے بیٹھے ہوں، ہم ہلتے نہیں تھے۔ اور وہ ابن مسعود نے ایک بات اور بھی کہی تھی، کہا محمد کے ساتھی محمد کو ترچھی نگاہ سے، ٹیڑھی نگاہ سے اور بلند نگاہی سے نہیں دیکھتے۔ یہ بھی بے ادبی اور بے اکرامی ہوتی ہے، وہ گردنیں جھکی ہوئی، نگاہیں پست اور حضور کے حکم کی منتظر۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت شان کو جان چکے تھے، سمجھ چکے تھے، مان چکے تھے، دل اور جان سے قبول کر چکے تھے۔ اس لیے انہوں نے اپنی غمی کو، اپنی خوشی کو، اپنے معاملات کو، اپنے معاہدات کو، اپنے نکاحوں کو، اپنی اموات کو
اپنی میتوں کے دفنانے کو اور اپنی شادی وغیرہ کے معاملات کو، ہر چیز کو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق کیا۔ صحابہ حضور کی عظمت شان کو جان چکے تھے، عظمت مصطفیٰ کو پہچان چکے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ ہر وقت خائف رہتے تھے، ڈرتے رہتے تھے، اس بات سے ڈرتے رہتے تھے کہ کہیں ہمارے کسی عمل کی وجہ سے، کسی حرکت کی وجہ سے، کسی کردار کی وجہ سے، کسی بات کی وجہ سے، کسی انداز کی وجہ سے، دیکھنے کی وجہ سے، یا تو آپ بول رہے ہو اور عدم سماعت یا توجہ کی کمی کی وجہ سے کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کے حبیب محمد مصطفیٰ ناراض ہو جائے۔ ان کا ناراض ہونا رب کی ناراضگی ہے، ان کا غضب کرنا رب کا غضب کرنا ہے، اور یہ ناراض ہو گئے تو نہ دنیا میں ہمارا کوئی پرسان حال، نہ آخرت میں ہمارا پرسان حال۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین یہ کلمات کہا کرتے تھے، اعوذ باللہ من غضب اللہ ورسولہ، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں تیرے غضب سے اور تیرے حبیب کے غضب سے۔ وہ حبیب جو رحمت للعالمین ہے وہ صحابہ جانتے تھے۔ یہ ہم نے بھی اپنے ذہن میں بنا لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، لیکن دوسرے پہلو کو کبھی ہم نے نہیں سوچا، دوسرے پہلو پر کبھی غور نہیں کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس عمل کی وجہ سے ناراض ہوتے ہیں، اگر ہم وہ عمل کر رہے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین ہی ایک طرف ہے، آپ کا غضب بھی تو ہے۔ جیسے اللہ کریم ہے تو اللہ انتقام والے بھی تو ہیں، اللہ کی پکڑ بھی تو سخت ہے۔ جب اللہ کے رسول نے فرما دیا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، تو رحمت للعالمین کا تقاضا اپنی جگہ پر، لیکن ساتھ یہ بھی تو دیکھنا ہے کہ میں اپنے عمل اور کردار سے اپنے حبیب کو راحت پہنچا رہا ہوں یا تکلیف پہنچا رہا ہوں۔ اور اگر میرا عمل اور کردار میرے حبیب کے لیے تکلیف کا باعث ہے تو پھر حضور رحمت بنیں گے یا ہمارے لیے اپنی طرف سے ناراضگی کا اظہار کریں گے؟ یہ بھی تو سوچنا چاہیے، یہ بھی تو قابل غور بات ہے۔ اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ ڈرا کرتے تھے، ان کے خوف کا عالم یہ تھا، ان کی اتباع کا عالم یہ تھا، ان کی اطاعت کا عالم یہ تھا، ان کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے کا عالم یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے منبر پر ارشاد فرما رہے ہیں بیٹھ جاؤ۔ یہ جملہ سن کر کے صحابی رسول اس جگہ بیٹھ گئے جہاں جوتے ہیں، اور ایک اور صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود کے بارے میں تو یہاں تک آتا ہے کہ وہ اس جگہ بیٹھ گئے جہاں بکریوں کا ریوڑ بندھا ہوا تھا، جو ہے وہ اپنا بند تھا، وہاں مینیاں بھی ہیں، وہاں گندگی بھی ہے، وہاں سارا کچھ ہے، لیکن وہیں پر آواز پہنچی، وہیں پر بیٹھ گئے، کیونکہ کہیں ایسا نہ ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی نافرمانی ہو جائے اور اللہ کے رسول ناراض ہو جائے، اللہ کے رسول ناراض ہو گئے تو اللہ ناراض ہو گئے۔ اب میں اور آپ، ہم میں سے جتنے لوگ سنت رسول کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کرتے ہیں، داڑھی پر اسرا پھیر کر کے سنت رسول کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کرتے ہیں، یا داڑھی پر مشین پھیر کر کے سنت رسول کو کاٹتے ہیں، تو ذرا ایک لمحے کے لیے سوچئے، اگر اللہ کے رسول نے قیامت کے دن پوچھ لیا کہ تم نے ایسا کیوں کیا تھا، کیا میری صورت تمہیں اچھی نہیں لگتی تھی؟ تو ہے کوئی جواب؟ بولیے، ہے کوئی جواب ہمارے پاس؟ یا اللہ کے رسول فرماتے کہ ان کو ہٹا دو میرے سامنے سے، میں ان کو دیکھنا پسند نہیں کرتا، کیونکہ جنہوں نے میری صورت کو پسند نہیں کیا میں انہیں دیکھنا کیوں پسند کروں؟ قابل توجہ بات ہے۔ ایک بات میں نے کی ہے، ایسی بیسیوں نہیں سینکڑوں باتیں میرے آپ کے وجود میں نافرمانی کے اعتبار سے موجود ہے۔ ہم اپنی زندگی میں مختلف کاموں کے اندر نافرمانیاں کر رہے ہیں، تو کیا اللہ کے رسول ہم سے راضی ہوتے ہوں گے؟ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی کی آواز پر اپنی آواز کو بلند نہ کرو۔ یہ اس بات کا بھی تقاضا کرتا ہے کہ جب ہم حج اور عمرے کے لیے جائیں، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جالی کے سامنے کھڑے ہوں، تو علماء نے لکھا ہے کہ باواز بلند وہاں صلاۃ و سلام بھی نہ پڑھا جائے، باواز بلند دروشی بھی نہ پڑھا جائے۔ ہو سکتا ہے ہماری آواز کی کرختگی اور ہماری آواز کی یہ بلندی اللہ کے رسول کو وہاں پسند نہ ہو،
وہاں پر انتہائی تواضع، عاجزی اور انکساری کے ساتھ ہم وہاں بارگاہ رسالت میں کچھ نذرانہ پیش کریں، چل جائے کہ وہاں پر شور و غوغا کیا جائے، وہاں پر باتیں کی جائے، وہاں پر موبائل کے اندر جو ہے وہ لوگوں کو جو ہے وہ اپنے معاملات دکھائے جائے. پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے نہ بڑھنے کا جو حکم اللہ نے قرآن میں دیا ہے وہ ایک تو ہے فزیکلی، جسمانی طور پر کہ آپ سے آگے نہیں بڑھنا، ایک اور بھی ہے، اور وہ کیا ہے کہ اللہ کے رسول کا حکم ہمارے سامنے آتا ہے، برادری کا، قوم کا، قبیلے کا، خاندان کا، اولاد کا، ماں باپ کا، بہن بھائیوں کا، رشتہ داروں کا ایک تقاضا سامنے آتا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ تقاضائے سنت کو ترجیح دی جا رہی ہے یا تقاضائے قومیت کو، تقاضائے عصبیت کو، یا تقاضائے اولاد کو، یا تقاضائے والدین کو ترجیح دی جا رہی ہے. یہاں آ کر کے پتہ چلے گا قل ان کان آباؤکم وابناؤکم وازواجکم، اور اس کے آخر میں آتا ہے کیا کہ کیا تم ان ساری چیزوں کو زیادہ پسندیدہ قرار دیتے ہو، کس سے؟ اللہ سے، رسول سے، اور جہاد فی سبیل اللہ سے. ان ساری چیزوں کو تم ترجیح دیتے ہو. اگر تم ترجیح دیتے ہو تو پھر دائرہ ایمان سے گویا نکل گئے ہو. وہ کیفیت نہیں ہے جس کیفیت کو مصطفیٰ کریم پسند کرتے ہیں. تو بہرحال عرض یہ کر رہا تھا کہ ایک تقاضا اس کا یہ بھی ہے لا تقدموا بین یدی اللہ و رسولہ کا، کہ آپ سے جسمانی طور پہ آگے نہ نکلا جائے. اب تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روضہ مبارک میں حیات ہے اور یہاں پر موجود نہیں. اب یہاں پر آگے نہ بڑھنے کا معنی کیا ہوگا کہ ہم اللہ کے رسول کے قول و فعل سے اپنے آپ کو آگے نہ بڑھائیں، اپنی خواہشات کو ان کی خواہشات پر ترجیح نہ دیں، اپنے قول و فعل کو ان کے قول و فعل پر ترجیح نہ دیں. یہ بھی اس کا معنی ہے. اسی طریقے سے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی کا ایک معنی یہ بھی ہوگا کہ اللہ کے رسول کی بات پر اپنی بات کو ترجیح نہ دی جائے. اور صحابہ کرام نے ایسا کر کے دکھایا. انہوں نے اپنے آپ کو پست کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر عمل کو، قول کو، فعل کو انہوں نے بلند کیا. صحابہ تو صحابہ ہیں. ہمیں ایسے بہت سارے واقعات تاریخ کی کتابوں میں ملتے ہیں کہ ہم پڑھتے ہیں تو عقل دنگ رہ جاتی ہے. ہم صرف سوچ سکتے ہیں. حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑا نام ہے، 4 بڑے ائمہ میں سے ایک ہے. درس حدیث ارشاد فرما رہے تھے، خوشبو لگا کر کے، بڑا صاف ستھرا ہو کر کے، اچھا لباس پہن کر کے وہ بیٹھا کرتے تھے حدیث پڑھانے کے لیے. اور حدیث کا درس چل رہا ہے، بہت توجہ طلب ہے، حدیث کا درس چل رہا ہے، اور دوران درس آپ کے چہرے کے جو اندر تغیر اور تبدل ہے اسے شاگرد محسوس کر رہے ہیں. جیسے جیسے لمحات بڑھتے جا رہے ہیں آپ کے چہرے کا رنگ بدلتا جا رہا ہے، اور آثار ایسے نمایاں ہو رہے ہیں جیسا کہ کوئی بہت سخت تکلیف اور کسی بہت زیادہ رنج میں مبتلا ہے، اور آپ منہ سے کچھ نہیں بول رہے لیکن اپنے چہرے سے اس کے اثرات ظاہر کر رہے ہیں. اپنے وقت مقررہ پر درس مکمل کیا. درس مکمل کر کے جب اپنی مسند سے ہٹے تو کہا کہ ذرا پشت پر دیکھو کیا ہے. تو جب قمیض اٹھا کر کے دیکھا گیا تو آپ کی پشت پر بچھو تھا، اور وہ اس بچھو نے کئی ڈنگ مارے تھے. کئی جگہ سے اس کے ڈنگ کے اثرات نظر آ رہے تھے. پوچھا گیا حضرت آپ کو جب تکلیف ہوئی تو آپ نے کہا کیوں نہیں؟ کہا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پڑھ رہا تھا، اللہ کے رسول کی بات سنا رہا تھا، اللہ کے رسول کی بات سمجھا رہا تھا. اس دوران تکلیف ہوئی، مجھے گوارا نہ ہوا کہ میں محمد کریم کی بات کو ایک طرف کر کے اپنی تکلیف کو بہت دور کی بات نہیں ہے، 1 صدی پہلے کی بات ہے. مفتی کفایت اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑا نام ہے. حضرت کے ایک شاگرد ہیں مولوی عبدالحق، اپنے خواب کا تذکرہ کرتے ہیں. کہتے ہیں میں نے خواب حضرت سے بیان کیا. خواب کیا دیکھا کہ میں دیکھتا ہوں کہ مسند حدیث ہے، جہاں استاد محترم بیٹھا کرتے ہیں یہاں یہ مسند حدیث ہے، اور اس مسند حدیث پر میں دیکھ رہا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے اور آپ لوگوں کو واضح و نصیحت فرما رہے ہیں. میں نے اٹھ کر کے صبح حضرت مفتی صاحب سے سارے خواب کا تذکرہ کیا کہ حضرت یوں میں نے خواب دیکھا. آپ نے کہا قبلہ رخ ہو جاؤ.
کہتے میں قبلہ رخ ہو گیا. آپ نے کہا قسم اٹھاؤ کہ تم نے یہ خواب اسی طرح دیکھا؟ کہا بالکل اسی طرح دیکھا. آپ فوری طور پہ مسجد سے نیچے اتر گئے. اور پھر فرمایا تم نے خواب سچ دیکھا ہے لیکن ایک بات سمجھنا، تمہارے اندر سنت رسول پر اتباع کی کمزوری ہے، جس کی وجہ سے تم نے خواب کے اندر جو حلیہ بیان کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرہ مبارک پر جو موجود داڑھی ہے وہ داڑھی بالکل سفید ہے. یاد رکھو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے اقدس پر داڑھی سفید نہیں تھی. گنے چنے چند بال تھے جن کی تعداد علماء نے 17، 19 اور 21 کی ہے. آپ نے دیکھا کہ چہرے اقدس پر موجود داڑھی سفید ہے. اس سے اس بات کی علامت ہے کہ آپ نے جو دیکھا، جو صورت دیکھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، کیونکہ اللہ کے رسول کی صورت میں کوئی شیطان نہیں آ سکتا. لیکن جس حالت میں تم نے اللہ کے نبی کو دیکھا ہے وہ حالت بتا رہی ہے. اللہ کے رسول نے گویا اشارہ کرا دیا یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کے ذریعے سے تمہیں بتا دیا کہ تمہارے اندر سنت رسول پر عمل کرنے کی کمزوری ہے، تم اس کمزوری کو دور کر دو. اور پھر حضرت مفتی صاحب کے بارے میں آتا ہے کہ جامعہ امینیہ کی اس مسند پر آخری وقت تک ایک دفعہ بھی آپ نے قدم نہیں رکھا، حالانکہ بات تو خواب کی تھی. اور ہمارا عقیدہ ہے کہ خواب میں اگر حضور علیہ السلام کہیں پر تشریف لاتے ہیں تو یاد رکھیے کہ وہ واقعی نہیں آتے، لیکن ادب اور احترام کو آپ اندازہ کیجئے کہ ایک وقت کا شیخ الحدیث مفتی اعظم اس بات کو مد نظر رکھتا ہے کہ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں شاید تشریف لائے اور ایک نسبت حضور کی طرف ہو گئی ہے. تو میں ادب کا احترام کا تقاضا کرتے ہوئے، تقاضا میرے لیے یہ ہے کہ میں اب اس مقام پر پاؤں نہ رکھوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو دل میں بٹھانا انتہائی درجے کا ضروری ہے، اور یہ عظمت بیٹھے گی تو آپ کی سنت پر، آپ کے طریقے پر عمل کرنا آسان ہوگا. ٹھیک ہے نا؟ جب ہم کسی کو بڑا سمجھتے ہیں، کسی کو اچھا سمجھتے ہیں، کسی کو اعلیٰ اور عرفہ سمجھتے ہیں، کسی کو لائق تقلید اور لائق اتباع سمجھتے ہیں، تو تبھی تو اس کی تقلید کرتے ہیں، تبھی تو اس کو فالو کرتے ہیں، تبھی تو اس کی اداؤں کو پسند کرتے ہیں، اس کی ہیئر اسٹائل کو پسند کرتے ہیں، اس کی جو ہے وہ چلنے پھرنے کو پسند کرتے ہیں، اس کی وضاحت کو پسند کرتے ہیں، اس کے لباس کو پسند کرتے ہیں، وہ کیسی جیکٹ پہن رہا ہے، کیسا سویٹر پہن رہا ہے، کیسی وہ جو ہے اسکرٹ پہن رہا ہے، کیسا کوٹ پہن رہا ہے، کیسا اس کا لباس ہے، آیا وہ کس قسم کا چست یا تنگ، جیسا لباس وہ پہنتا ہے ہماری خواہش ہوتی ہے کہ ہم بھی اسی طرح پہنیں. اگر کسی عالم کو، کسی مقتدیٰ پیشوا کو اس انداز میں دیکھ رہے ہیں کہ وہ پگڑی پہنے ہوئے تو ہم ان کی طرح پگڑی پہننے کی کوشش کرتے ہیں، ہم ان کی طرح امامہ سر پہ سجاتے ہیں، ان کی طرح کا رومال رکھتے ہیں، انہی کی طرح کا کپڑا رکھتے ہیں، انہی کی طرح کی چیزوں کو اختیار کرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہم انہیں اچھا سمجھتے ہیں، ہم انہیں اعلیٰ سمجھتے ہیں، ہم انہیں عرفہ سمجھتے ہیں، اپنے سے زیادہ بہترین سمجھتے ہیں. تو یاد رکھیے پوری امت پر فرض ہے کہ وہ محمد کریم کی عظمت کا نہ صرف اعتراف کرے بلکہ زبان سے اقرار بھی کرے، دل سے تصدیق بھی کرے. اور جب تک یہ نہیں ہوگا تب تک حضور کی سنتوں پر عمل کرنا مشکل ہوگا. جس دن میرے دل میں یہ بات بیٹھ گئی کہ رب کریم کے اس نبی کی عظمت جو شیخ سعدی نے بیان کی ہے، شیخ سعدی نے جو بیان کی ہے وہ عجیب و غریب قسم کی عظمت ہے کہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. جب تک یہ تصور دل میں نہیں بیٹھتا تب تک میرے چہرے پر سنت نہیں آ سکتی، تب تک میرے وجود میں سنتوں کی بہاریں نہیں آ سکتی، تب تک میرے قول و فعل میں سنتوں کی بہاریں نہیں آ سکتی، تب تک میری شادی غمی میں سنتوں کی بہاریں نہیں آ سکتی. ورنہ میں دیندار بھی ہوں، ورنہ میں عالم بھی ہوں، ورنہ میں مفتی بھی ہوں، ورنہ میں مقتدیٰ اور پیشوا بھی ہوں، ورنہ میں کسی بڑی پوسٹ پر، بڑے عہدے پر بھی ہوں، لیکن مجھ سے سنتیں ذبح ہوتی رہیں گی. کیوں؟ اس لیے کہ اہمیت نہیں ہے، فوقیت نہیں ہے، بلندی نہیں ہے، عظمت نہیں ہے، شان نہیں ہے. اگر یہ چیز پیدا ہوگی تو ہر چیز کو اس صحابی رسول کی طرح پاؤں کی ٹھوکر سے اڑا دوں گا جس نے کہا تھا اترک سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لہؤلاء الحمقاء، کہ کیا میں ان کیسر و کسرا، ان بیوقوفوں اور ان احمق لوگوں کے لیے سنت مصطفیٰ کو چھوڑ دوں؟ ایسا نہیں ہو سکتا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب